بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور نور قرآن کی تیسری نشست سے ہم بہرہ مند ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور آج کا یوم بطور خاص نسبت کا حامل ہے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کے یوم وصال کے حوالے سے۔ جو کنز العمال کی روایت ہے اس کے مطابق 11 ہجری 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء آپ کا وصال ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی یا فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ سے ملاقات کے بعد سفر کے لیے روانہ ہوتے، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ کے کاشانہ پہ تشریف فرما ہو کر آپ سے ملاقات کرتے۔ آپ جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند سے کھڑے ہو کر آپ کو خوش آمدید کہتے، آپ کی پیشانی چومتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ فاطمۃ الزہراء آپ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمۃ الزہراء آپ کا استقبال کرتی، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، آپ کو خوش آمدید کہتی۔ آپ کی اوائل زندگی بطور خاص جو مکہ کا پورا شوب ماحول ہے، اس میں آپ نے اسلام کو اترتے، بنتے، سنورتے اور تشکیل پاتے دیکھا۔ اس کٹھن دور میں آپ نے بہت استقامت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا، اور اس پر آشوب دور میں مشقت بھری زندگی میں بہت استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مگن رکھا۔ اقبال نے کہا کہ ادب پروردہ صبر و رضا، کہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وہ کون ہیں کہ جو صبر و رضا اس کی پروردہ اور اس کا آمیختہ ہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ دنیا والوں، اگر میں نساء العالمین یعنی دنیا بھر کی خواتین کو ان کے اوصاف و کمالات کے حوالے سے جمع کروں اور پھر ان کے وصف اور ان کے فضائل بیان کروں تو ان میں بلند تر یقیناً حضرت مریم ہے، لیکن ان کی ایک فضیلت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم جو ہیں ان کی ایک فضیلت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ ہیں، لیکن اس جیسی 3 فضیلتیں حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کو حاصل ہیں۔ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت فاطمہ زہرا عزیز۔ وہ کیا ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانوے تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک خوبی، ایک کمال تو یہ ہے کہ وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور پھر ایک ان کا کمال یہ ہے کہ وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق،
کہ ان کے وصف و کمالات میں یہ بات بھی کس قدر عمدہ، اعلیٰ اور بلند تر ہے کہ وہ حسنین کریمین آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آج کا دن، آج کی نشست ہم اہل بیت اطہار اور اس عظیم خانوادے کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج کی نشست میں موجود ہیں علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اویس رضا صابری۔ ان کی طرف جانے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک المعز، بہت عزت دینے والا، اس اسم خاص کی برکت یہ ہے کہ اس اسم کا ورد کرنے والا مسلمانوں کے لیے عزت اور کمال کا باعث ہے۔ مفتی صاحب، آج 3 رمضان المبارک ہے اور پھر ہماری جو نشست ہوتی ہے اس میں ہم جو موضوعات ہیں ان کو قرآن پاک کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور قرآن پاک کی بہت سی آیات، بہت سے عنوانات اور بہت سے مضامین ایسے ہیں جس سے ہم اہل بیت اطہار، ان کی عزت، عظمت، فضیلت، بلندی اور پیشوائی، اس کے عنوانات اخذ کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بالکل آغاز میں ہم جو آیے تطہیر اور آیے کوثر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ لمحات ہمارے لیے سعادت افروز ہیں کہ آج ہم سیدۃ نساء العالمین، شہزادی رسول، ملکہ فردوس بری، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور ناز میں کلمات عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی ذات فضائل و محامد اور محاسن میں اور سیرت و سوانح میں ہمہ جہت، عالمگیر اور قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے رول ماڈل ہے، اور اگر آپ کو فالو کیا جائے دنیا کی عزت اور آخرت میں سرخ روئی مقدر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اعظام کے فضائل کو خود بڑے دل نشیں اور بڑے عمدہ پیرائے میں ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے جس کی تعریف اور توصیف خود رب العزت کر دے، ان کی عزت و اکرام میں ملائکہ بھی ثانی نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا کسی کی تعریف کرنا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اہل بیت اعظام کے حوالے سے قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں، جن میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، جس کا بھی آپ نے کچھ حصہ تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل بیت اعظام کی سیرت اور فضیلت دونوں کا ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، وہ آپ کو ہر بے جا سے پاک رکھے اور آپ کو کامل تطہیر، طہارت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں اہل بیت کی فضیلت بھی ہے، سبحان اللہ۔ جملہ اہل بیت نبوی کی، اور ساتھ ہی ان کی سیرت پاک کا بھی ذکر آ گیا سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر کمی کجی سے، پاک رکھو۔ ہر ایسی بے جا چیز سے جو مروت کے اور شائستگی اور تہذیب کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کو ان سب سے پاک رکھا۔ یعنی ہم سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% شیورٹی کے ساتھ سبحان اللہ۔ کسی کی پاکیزہ سیرت پر قسم اٹھا کر گواہی دی جا سکتی ہو تو وہ اہل بیت نبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ان کے زندگی کے تمام ماہ و سال
ایام و لیال اور لمحات حیات کی بغیر چوں و چراں دل کی گہرائی سے گواہی دے سکتے ہیں کہ ان کے ہر لمحہ زندگی کو پاکی کا شرف حاصل ہے، سبحان اللہ، اور اس کی گواہی خود رب العزت نے قرآن میں پیش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، لہٰذا جن کو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکی حاصل ہے اور اللہ پاکوں کو ہی پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر فالو بھی انہیں کو ہی کرنا چاہیے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آئیڈیل کردار دکھائے ہیں تاکہ ہم ان کی تقلید اور ان کی پیروی کریں۔ دوسری میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورہ کوثر کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں شہزادگان بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ اہل مکہ جو کوئی بھی موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اس موقع پر بھی انہوں نے ناجائز اور نامناسب جو تہذیب اور شائستگی کی تمام حدوں کو توڑ دے ایسی گفتگو کی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک غم اور ایک افسردگی کی کیفیت آئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرتے ہیں رسالت کا، ان کے جو صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، وہ تو وصال کر گئے ہیں، اور باپ کا مشن اولاد ہی آگے بڑھاتی ہے، تو اب جب ان کی اولاد بیٹوں کے اعتبار سے نہیں رہی تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا جتنا مشن ہے ان کی حد تک ہے، بعد میں کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک آپ کے چہرے پر تبسم آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکرائے ہیں اور تبسم فرمایا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی مجھ پر یہ سورت نازل کی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جب نازل ہوئی تو سرکار خوش ہوئے، سبحان اللہ، آپ کے دل پر اور آپ کے چہرے پر خوشی کی کیفیات ظاہر ہوئیں۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، مفسرین کی ایک تعداد نے روایات جمع کی ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جو اللہ نے 2 مرتبہ نازل فرمائیں، ان میں سے ایک یہ سورہ کوثر بھی ہے، سبحان اللہ، جو ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اب اس کی پہلی آیت کا مضمون بڑا ہی واجد آفریں اور دل افروز ہے۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس کا شان نزول بتا رہا ہے کہ اس کے متعدد معانی، یعنی معانی کے سمندر میں سے بطور خاص ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد پاک کے وصال پر تان کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر کے خوشخبری دے دی، محبوب آپ کی نسل جاری رہے گی اور آپ کا ذکر بڑھتا رہے گا، آپ کی ہر آنے والی گھڑی میں آپ کی عظمت و شان میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کی نسل بھی پڑے گی اور سارا عالم آپ کی نسل کے چشموں سے فیضیاب ہوتا رہے گا، اور آپ کا ذکر مبارک بھی ہر گھڑی بلند ہوتا رہے گا۔ تو ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو وہ نسل کیسے آگے بڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادوں سے اپنے حبیب علیہ السلام کی نسل بڑھائی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کی نسل اس کے بیٹوں سے بڑھتی ہے، لیکن میری نسل اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھا دی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں آیات کریمہ اہل بیت ہونے کی جہت سے بھی اور پھر نسل رسول کے آگے بڑھنے کے لحاظ سے بھی سیدہ فاطمہ زہرا کی بے پناہ اور با کمال فضیلت کو عیاں کر رہی ہیں۔ بہت عمدہ ابتدائی گفتگو، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کے آیات کے تناظر اور پیرائے میں چاہوں گا کہ آپ جو آیت مباہلہ ہے، آج خود ایک مباہلہ جو ہے اس کی دعوت و تبلیغ
کے جو شعبے میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور مدینہ منورہ میں جب نجران کے عیسائی حاضر ہوئے اور پھر ان کے ساتھ مکالمہ، مذاکرہ، مباحثہ، اور پھر اس کے بعد جو قرآن پاک میں آیت ان کے ساتھ مباہلے کی آئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ ہمیں رہنمائیت دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدۃ النساء للعالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں آیت مباہلہ کے حوالے سے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے۔ جب دلائل نہ چل رہے ہوں یا دلائل سے بات حل نہ ہو رہی ہو اور بات بھی ایمان اور عقیدے کی ہو، تو پھر مباہلہ کا دروازہ کھلتا ہے، اس اعتبار سے کہ انسان اپنے فریق کو یہ کہتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کو موجود مان کر یہ بات کریں کہ اگر میں سچا ہوں تو میں حق پر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، اور اگر تو سچا ہے، تو حق پہ ہے، تو تیری طرفداری ہو۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے جو بات چیت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں۔ تو نجران کے عیسائیوں کو اس کے اوپر بڑا غصہ آیا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق، عقیدہ تثلیث، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر مباہلہ کر لیتے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق فرمایا کہ میں اپنے بیٹوں کو بلا لیتا ہوں، تم اپنوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، اور میں خود آ جاتا ہوں، تم خود آ جاؤ۔ تو جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو انہوں نے مشورے کا ایک دن کا وقت مانگا۔ اس میں انہوں نے اپنے جو بڑے بڑے احباب تھے اپنے مذہب کے، ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں وہ سب ان کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تم مباہلے کے لیے گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور زندگی میں کائنات کے اندر مذہب عیسائیت ختم ہو جائے گا، لہٰذا ایسا نہ کرنا۔ تو عیسائی اس کے نتیجے میں نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اپنے گھر والوں کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا ہوا تھا، اور اس کی ترتیب اس طرح تھی کہ ایک شہزادہ اس طرف تھا، ایک اس طرف تھا، حضرت علی کو آگے کھڑا کیا ہوا تھا، اور سیدہ فاطمہ آپ کے پیچھے تھی۔ ان سب سے آپ نے اپنے آپ کو گھیرا ہوا تھا، اور یہ ساتھ آپ کے ساتھ وابستہ تھے۔ اور جب یہ بات ساری ہو گئی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ یہ آپ کی اس آیت میں خاص شان نظر آتی، اور اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں دیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی امی جان سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مغرب کی نماز سے پہلے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو امی جان نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ تو کہا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا کرواؤں۔ امی جان نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، جاؤ جلدی سے۔ نماز مغرب سے پہلے آئے لیکن بات کا موقع نہ ملا، اور نماز مغرب کے بعد حضرت ابو الفضل کے اس قول کو ملا علی قاری نے مرقات میں نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے لے کے عشاء تک آپ اوابین کے 6 نوافل کے اندر مصروف رہی۔ اتنی لمبی آپ نے اس میں قرات فرمائی کہ عشاء تک وقت نہ ملا۔ پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے چل دیے، تو آپ نے رخ پیچھے کر کے کہا من انتا، تو کون ہے؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا انتا حذیفہ، حذیفہ ہو؟ تو جی نام یا رسول۔ فرمایا ما حاجت ہوگا، کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں میں پھر خاموش رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امیک، حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری امی جان کی بھی بخشش فرمائے۔ یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ان ھذا ملکن، یہ فرشتہ کھڑا ہے، لم ینزل الارض قط قبل ھذہ لیلہ، اور اس میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ فرشتہ آج کی رات سے پہلے کبھی دنیا پہ نہیں اللہ آیا، اکبر۔ اس کی حاضری بھی بتا دی، اور فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ
السلام بھیجنا ہے تو یہ آسمان سے زمین پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغام دے کے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور آپ کی شہزادی کو جنت کی خواتین کی سردار بنا. سبحان اللہ. تو اس ضمن میں یہ آیت مبالغہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بڑی عظیم شان نظر آتی. اس کا آخری ایک حصہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس شہزادی کے یہاں آنے کی وجہ سے بعض لوگ اس کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک شہزادی تھی. اس کے لیے میں بڑا اہم نکتہ ہے اور میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ میں آج ضرور آپ سے رہنمائی لوں گا آپ علماء سے کہ یہ عام جو دینی فہم تو نہیں لیکن بظاہر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات یہ اشکال ان کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ یہی تذکرہ دیکھتے اور سنتے ہیں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادی ہیں, سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. جب بدر کا معرکہ ہوا تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی, سید رقیہ, وہ وصال فرما گئی. اس کے بعد 8 ہجری میں حضرت سیدہ زینب وصال فرما گئی. 9 ہجری میں حضرت سیدہ ام کلثوم وصال فرما گئی. جب یہ واقعہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی شہزادی زندہ تھی, اس لیے آپ نے ان کو اپنی چادر تطہیر میں داخل فرما لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور شہزادی آپ کی حیات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ضرور شامل فرما لیتے. سبحان اللہ. حضرت آیت مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, جناب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ میں اپنی نبوی خدمات پر, اپنی جانکاہیوں اور دل سوزیوں پر تم سے کوئی معاوضے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى, یہ استثناء منقطع ہے. ہاں ایک کام تم کرو اور وہ یہ کہ تم میرے قربا سے گہری محبت کرو. سبحان اللہ. جو محبت سے بھی اگلا درجہ ہے. اور اس میں قربا میں ظاہر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد, ازواج, بنو ہاشم, آپ کے جملہ رشتہ داران, یہ سب کے سب شامل ہیں. تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اللہ کہ آپ اپنی امت سے فرمائیے کہ وہ آپ کے قربا, آپ کے اعزاء, آپ کے اہل بیت, آپ کے رشتہ داران سے گہری محبت کریں, ان کا اکرام کریں, ان کی خدمت کریں. اور آج کے زمانے کے ساتھ اس کی میں تھوڑی سی تطبیق دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو انٹرپٹ کر لوں تھوڑا, یہ کالر ہیں بہت, وہ آپ کی گفتگو کو سن بھی رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مزید شامل ہونا چاہتے ہیں. جی نور محمد صاحب ہیں بہاول نگر سے, خوش آمدید. السلام علیکم. بہاولپور سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہاولپور سے بخاری صاحب. جی بہاولپور. جی بہاولپور جناب. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ قبیلہ بنو اسد ہے. جی قبیلہ بنو اسد کے بیٹے کا نام اور کتاب کا حوالہ چاہیے تھا. قبیلہ بنو اسد, جی ذرا ریپیٹ کر دیں. قبیلہ بنو اسد, حضرت اسد کے بڑے بیٹے کا نام اور کتاب کا حوالہ. جی جی محمد زاہد صاحب میاں والی سے. جی محمد زاہد صاحب خوش آمدید آپ کو. سر پوچھنا یہ تھا کہ ٹوپیس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی پوچھنا یہ تھا کہ ٹوپیس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹوتھ پیسٹ کرنے سے. جی ہمارے علماء بتائیں گے. جی ایک اور کالر ہے زبیر صاحب ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زبیر صاحب بکھر سے آپ کو خوش آمدید. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں, میری سسٹر ہے جی, 18 سال کی عمر ہے جی ان کی. جی تو ان کا وظیفہ کوئی ذہن ان کا ٹھیک نہیں ہے. امی ان کو کام وغیرہ کہتی ہے تو وہ لڑتی جھگڑتی ہے. ذہن ان کا درست نہیں ہے اور ان کی عافیت کے لیے کوئی وظیفہ, وہ یقیناً آج ہم وظائف بھی سنیں گے. حضرت آپ پہلے مفتی صاحب اپنی جو گفتگو ہے وہ مکمل کر لیں, یہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ان سوالوں کے جواب. جی بہتر. میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب, جو قرآن مجید نے
حضور کے اہل بیت اور اعزہ سے گہری محبت کا حکم دیا ہے، اس کا ایک زاویہ یہ ہے کہ آپ آج کے زمانے میں اپنے ارد گرد سادات کو دیکھیں جو معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، انہیں اپنی سفید پوشی کا کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، آپ ان کی خدمت کیا کریں۔ میں آپ کو عرض کروں ڈاکٹر صاحب، ایسے بہت سارے سادات ہیں جو بیچارے مفلوق الحال ہیں، اور وہ معاشی تنگی کی وجہ سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجئے، آپ ہمارے بچیوں کی شادیاں ہیں، ہمارے گھر میں راشن کی کمی ہے۔ زکوٰۃ تو ظاہر ہے ان کے شایان شان ہی نہیں، یہ تو مال کا میل ہے، آپ اپنے پاکیزہ مال میں سے ان کی خدمت کیجئے، اس میں عظیم اجر ہے، اور یہ اس قرآن مجید کی آیت پر عمل کا ایک زاویہ ہے۔ دوسری جو آپ نے آیت کا ذکر فرمایا کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اعظام کی عظمت و شان کا ذکر کیا، جس کا بدرجہ اولا مصداق سیدہ فاطمہ زہرا ہے، یعنی حسنین کریمین بیمار ہو گئے۔ بعض مفسرین نے یہ روایت ذکر کی ہے، تو اہل بیت حضرت علی حضرت فاطمہ نے روزہ رکھنے کی منت مانگی، افطار کے وقت ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن اسیر آ گیا، ان کو کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور یہ آیت اتری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں غرق ہو کر اللہ یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کا مطمع نظر صرف ایک ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، یہ ان کا مطمع نظر ہے۔ تو یہ عمل بھی اللہ کو ان ہستیوں کا پسند آیا اور ان کی تعریف فرمائی، اور دوسرے لوگوں کو اس میں ترغیب دلا دی کہ یہ جو معاشرے کے پسے ہوئے اور کمزور طبقات ہیں، ان کی خدمت اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور بہترین سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ بریک کا وقت ہے، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو جو کالرز کے کویسچن ہیں، سوالات ہیں، وہ بھی ہیں، اور آج کے موضوع کے اعتبار سے ابھی عقیدت، ارادت اور محبت کے بہت سے چمنستان ایسے ہیں جن کی خوشبو آپ تک پہنچنا باقی ہے۔ مختصر سا وقفہ۔ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی الشاہ احمد رضا خان، آپ نے کیا خوب کہا، پارہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اس بطول جگر پارہائے مصطفیٰ، حجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ 3 رمضان المبارک کی مناسبت سے آج کی خصوصی نشست، جس میں ہم قرآن پاک کی مختلف آیات کے تناظر میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور بریک پہ جانے سے قبل آپ نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب وہ باب کعبہ کو تھامے ہوئے تھے، میں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آگاہ رہو، میری اہل بیت تمہارے اندر سفینہ نوح کی مانند ہیں، سبحان اللہ۔
جو اس میں سوار ہوا بچ گیا، جو پیچھے رہا وہ تباہ ہو گیا۔ اہل بیت اطہار سے محبت، عقیدت، ارادت اور خصوصی نسبت ہمارے ایمان کا اہم ترین جز اور حصہ ہے۔ بریک سے قبل کچھ سوالات بھی تھے، میں مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ان کی طرف بھی بڑھوں گا اور ان سے یہ بھی جانوں گا۔ ایک تو کویسچن تھا کہ قبیلہ بنو اسد، ان کا بانی کون ہے؟ یقیناً یہ عرب جو ہیں، اور یہ ایک سٹی اسٹیٹ آف مکہ تھی اور مختلف قبائل پر ان کا ایک وہاں قیام تھا، اور جس میں مختلف قبائل، لیکن ان میں لیڈنگ رول تو یقیناً بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ سارے لوگ تھے، لیکن یہ اسپیسیفک انہوں نے کہا ہے کہ قبیلہ بنو اسد کا بانی کون تھا؟ ان کے بانی کا نام اسد بن خزیمہ ہے، جو بنو عدنان کی ایک شاخ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک کویسچن تھا کہ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں کیا حکم ہے ماہ رمضان؟ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ روزے کے ٹوٹنے کی جو منیمم مقدار کسی شے کی انگریڈینٹس حلق سے نیچے جائے گا، اس میں ہمارے فقہاء کرام نے مقدار بیان کی ہے کہ کم از کم چنے کی مقدار کے برابر کوئی شے گلے سے اترے تو وہ روزے کو توڑ دیتی ہے۔ ویسے احتیاط انسان کو کرنی چاہیے کہ اس کے ذرات اندر نہ جائیں، خوشبو اور مہک اندر نہ جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے ہمارے منہ میں سے سمیل نہیں آتی اور لوگوں کو دقت نہیں ہے تو پھر کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا متبادل ہے، بلکہ اصل اس کی یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک لازم کر لیں، پھر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، لوگ ذرا آسانی ڈھونڈتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ اویلیبل ہوتا ہے وہ فوری، اور اگر مسواک کبھی نہ ہو تو ہمارے فقہاء کرام نے کہا انگلی کے ساتھ اپنے دانت صاف کر لیں، یہ مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا۔ آخری کویسچن ہے وہ میں حضرت مفتی فاروق القادری صاحب کے پاس آؤں گا تو ان سے اس پر وظیفہ چاہوں گا کہ وہ کوئی رہنمائی فرما دیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو اس کو جاری رکھیں، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خصوصی تعلق اور نسبت ہے محبت آمیز سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اس کے دو پہلو ہیں، ایک مکی دور میں، ایک مدنی دور میں۔ مکی دور میں کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہزادی کے ساتھ ایک دن ایسے گفتگو میں جلال میں آ کے، غصے میں آ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اب صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا معاملہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا ابو سفیان کے پاس جائیں، اور ہمارے محدثین علماء اس بات کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ جو آج انہوں نے وفاداری سیدہ فاطمہ کے ساتھ دکھائی نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا تھا کہ جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان سے کہیں کہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے، تو انہوں نے سیدہ فاطمہ کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور ابو جہل کے سامنے لے کر گئے، اور جلال سے اور سرخ آنکھوں سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ آپ اس کے منہ پہ تھپڑ ماریں اور اس ظلم کا بدلہ لیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیفیت۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں آ کے بتایا تو آپ کے دل کو سکون اور راحت حاصل ہوئی کہ جس نے میری بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا اللہ نے اس کا بدلہ لے کے دیا۔ اور پھر جب مدینۃ المنورہ آئے اور ہر پہلو کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت ہے۔ جب آپ کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، تو ہمارے ہاں عموماً جو رسومات ہیں اس میں ہم نے بہت ساری رسومات ہندوؤں کی شامل کی ہوئی ہیں، بہت ساری غیر ملکی رسومات ہیں جس میں مایو ہے، تیل مہندی ہے، برات ہے، ولیمہ ہے، مکلاوا ہے، اور بڑی اس طرح کی ہے۔ اب اور اس میں اضافہ سال اب تو بسال، 10 دن کا نکاح جو ہے نا وہ 10 دن کی رسومات پہ چلا گیا۔ اور ایک اس میں ہم نے قوالی نائٹ بھی ایڈ کر لی ہے، اور پھر اور پتہ نہیں کیا اس میں۔ ابھی شادیاں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ دیکھ لیں کتنی کیسی شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح فرمانے کے بعد جب ان کو سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ رخصت فرما دیا تو آپ ان کے گھر تشریف لے کے گئے اور پانی منگوا کے ان کے اوپر چھڑکاؤ کیا، اور اس کی وجہ محدثین نے بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑکاؤ کے کرنے کا مقصد یہ رکھا کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر سے بچایا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خبر ملتی گئی سیدنا امام حسن کی، سیدنا امام حسین کی، سیدنا امام محسن کی،
آپ ان کی ولادتوں پر گئے سیدہ فاطمہ کے گھر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اظہار محبت و شفقت کیا، پیشانی چومی، بوسہ لیا، تحنیک کی اور نام رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ اس قدر اعلیٰ درجے کی محبت تھی کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے جاتے تو وہ والد ہونے کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام ہونے کی وجہ سے ازراہ محبت، شفقت، ادب، احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور جب وہ تشریف لاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ کرم بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو جاتے اور آپ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور جہاں نشست پہ بیٹھے ہوتے وہاں آپ ان کو بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ حدیث مبارک میں بڑا خوبصورت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے والد کی امی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی محبت کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لاڈ اور پیار اور محبت کی کیفیت ہوتی تھی اس میں آپ کو اپنی امی جان یاد آ جایا کرتی تھی، تو آپ فرماتے تھے فاطمہ اپنے ابا جان کی والدہ محترمہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ کائنات کی کسی اور شہزادی کے لیے نہیں ہے جو حضور نے ان کے لیے فرمایا یہ ساری کائنات کی جنت میں جتنی خواتین ہوں گی ان کی سردار ہوں گی۔ احادیث میں بہت تذکرہ ہے حضرت، اور اس بات کو بھی آگے بڑھائیں، اور احادیث کے حوالے سے بھی اسپیسیفک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان، عظمت، بلندی اور پیشوائی۔ کچھ حدیث مفتی صاحب نے ذکر کی، حضور نے خود فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تمام خواتین جنت کی سردار ہے، خواتین عالم کی سردار ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے صورت اور سیرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا اکرام کیا، بیٹی کو عزت بخشی، اور ہر باپ کے سینے میں بیٹی کے لیے محبت کے جذبات داخل کر دیے، ایک ایسے ماحول میں جہاں کی یہ روایت نہیں تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی اور جدت شاید ہمیں ویسٹ نے دی ہے۔ ہاں نہیں، یہ تو ہمارے حضور نے دی ہے کہ اس ماحول میں جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، حضور علیہ السلام نے بیٹی کو اتنی عزت دے کر امت کے ہر باپ کے دل میں بیٹی کی محبت کو بلند کیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کو گھروں کے اندر کس طرح رہنا ہے، شوہروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ سلیقہ بڑا عمدہ سکھایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عکس تھیں، اس حوالے سے کہ جو سلیقے ان میں تھے وہ سارے سیدہ پاک کے اندر موجود تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ سارا مثلا دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ ایک ایسا پھول ہے، ان کے وصال کے بعد فرمایا کہ فاطمہ ایسا پھول ہیں کہ جن کی خوشبو سے آج بھی میرے دل و دماغ مہک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت سیدنا علی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر پر حاضر ہوئے تو تربت پر کھڑے ہو کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ بڑی درد مندی اور جذبات میں یہ جملہ کہا کہ اے موت، تو بھی کتنی عجیب چیز ہے، دو پیار کرنے والوں کو جدا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے پوری زندگی مجھ سے کبھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا کہ جو میں پورا کرنے میں دقت اٹھاؤں۔ فاطمہ میری راحت دیکھتی تھی کس میں ہے، میری سہولت کس میں ہے، مجھ سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی۔ ایک مرتبہ میں نے ہی کہا کہ آپ نے تو کبھی مجھ سے کوئی ڈیمانڈ، کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کچھ تو کہیے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا فرمانے لگیں کہ میں آپ کو کسی زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن مولا علی نے پھر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض روایتوں میں انگور کا ذکر فرمایا۔ تو آج کی خواتین کو دیکھنا ہوگا،
جو گھر کا کام کرنا سمجھتی ہیں کہ ہمارے رائٹس کے خلاف ہو گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم ہی یہ کی تھی کہ باہر کے کام حضرت علی کریں گے اور گھر کے کام سیدہ فاطمہ زہرا کریں گی. اور وہ چکی چلاتی تھی. وہ چکی اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی جو کا، اور وہ اپنے بچوں کو کھلاتی، گھر کی صفائی کرتی اور اپنے بچوں کے سارے کام کرتی تھیں. خواتین کو جب اپنی ذمہ داری کا ادراک اور احساس ہوگا، اور اگر شوہر بھی مولا علی کو فالو کریں اور بیویاں سیدہ پاک کے انداز زندگی کو فالو کریں جس طرح وہ گھر میں رہتی تھیں، میں کہتا ہوں جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے حضرت. گھروں کے اندر یہ لڑائی، یہ بدمزگی، روزانہ کا جھگڑا جس سے بچوں کی ذہنی سطح پر برے اثرات پڑتے ہیں، سب ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ بیوی کا، بیٹی کا، ماں کا کوئی خاص دن نہیں ہے، ہر دن ان کا ہے، ہر دن ان کا ہے. بالکل. اور اگر انہوں نے اہل بیت اطہار اور بطور خاص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسوہ اپنا لیا، ان کو ماڈل بنا لیا، جی ہاں، تو پھر گھر جو ہے وہ جنت نظیر ہے. جنت نظیر ہے. سیدہ پاک فرماتی تھیں، اقبال نے نہیں کہا گم رضائش در رضائے شہرش. سیدہ فاطمہ زہرا نے جب پہلی رات تشریف لائیں حضرت علی کے گھر میں، تو آپ نے ایک جملہ حضرت علی سے فرمایا تھا کہ میری رضا آج سے آپ ہیں. واہ، اب جب میں آپ کے نکاح میں آ گئی، اب میری رضا آپ ہیں. اللہ اکبر. میرے نزدیک آپ کی خوشی زیادہ پرائیورٹی رکھے گی. یہ سیدہ پاک کی تربیت تھی اپنی والدہ کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے. آج آپ بھی جب اپنی بچیوں کو رخصت کریں، بجائے ان سے روزانہ موبائل پر سارے گھر کی رپورٹ لینے اور اسی سے رکھنا پیدا جذبات ابھارنے کے، گھر تباہ اسی سے ہوتے ہیں. اسی لیے تباہ ہو رہے ہیں حضرت کہ آپ جب تک یہ موبائل نہیں تھا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا تھا، صبح جھگڑا ہوا ہے، شام کو وہ پھر اکٹھے ہو جاتے تھے کیونکہ کسی اور کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی. آج ادھر بات ہوئی، ادھر رپورٹس پوری فیملی میں جاری ہو گئیں، ادھر سے جذبات ابھارے گئے، شام تک رشتہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ بیٹا اب آپ کا شوہر ہی سب کچھ ہے. جب اسے یہ نظر آئے گا کہ میں نے یہیں گزارا کرنا ہے، تو پھر وہ معاملات کو سیٹلڈ کرنے کی کوشش کرے. میں چاہوں گا کہ بطور ماں آپ کا کیا رول تھا، اور آپ کے آنگن میں وہ پھول کھلے جنہوں نے اس کائنات ارضی کو مہکایا، اور ان کے بڑے لیڈنگ رول ہوئے اس کائنات میں، اور قیامت تک انسانیت ان سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرے گی. قبلہ اس میں جو سب سے اہم شے ہے وہ یہ کہ ایک تربیت ہوتی ہے جو ماں کہہ کر کرتی ہے، اور ایک تربیت ہوتی ہے جو ماں کو دیکھ کر لی جاتی ہے. تو آپ نے دونوں طرف سے اپنے بچوں کی تربیت کی. جب امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر میں آگے بڑھے، تو انہوں نے اپنی امی جان کو عبادت میں مصروف دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن، ساری رات عبادت میں مصروف رہتی تھی. حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، کہ یہ سیدہ میری وہ شریک حیات ہیں جن کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مدد ملتی ہے. اس کا اثر بچوں کے اوپر آیا، اور جو آپ نے تربیت کی اس کا میں ایک واقعہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل کے تحت امام قرطبی نے لکھا کہ کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا خود بہت اثار کرتی تھی، اور یہی بات آپ کے بچوں کے اندر موجود تھی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک دن امی جان نے کھانا بنایا، تو جب کھانے کا وقت آیا تو باہر ایک مسکین آیا تو کھانا اس کو اٹھا کے دے دیا. اب خیال تھا کہ امی جان نے بھی کھانا کھانا ہے، بھائی حسین نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے. تو الماری سے ایک قمیض نکالی کہ میں اس کو بیچ کے تو کھانا لے آؤں. تو بازار میں وہ قمیض 3 درہم کی بکی، اور اس کا کھانا لے کے جب امام حسن واپس گھر کی طرف پلٹے تو ایک سائل نے کہا مجھے کھانا دے دیں. تو امام حسن نے سارا کھانا اس کو پکڑا دیا. اب کھانا گھر لے کے جانا تھا. پھر اس ماحول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر زمانہ حیات کی بات ہے، 5-6 سال کی عمر میں تجارت کے سارے شعبے بھی آپ کو پتہ تھے. بازار گئے اونٹوں کے باڑے میں، وہاں ایک اونٹ بیچنے والے سے ادھار پر اونٹ لیا، اور اس کو اسی مارکیٹ میں بیچ کر ادھار پیسے واپس کیا، اپنا پروفٹ رکھا. اس کا کھانا لے کے جب خیال آیا کہ اب پیسے واپس کرنے ہیں تو وہ بندہ نہیں نظر آ رہا، تو پیسے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو دیکھ کر مسکرا کے فرمایا بیٹے یہ جتنا مارکیٹ میں معاملہ ہوا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا تھا. جب آپ کھانا لے کے
اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو مسکین کھانا لینے آیا تھا، وہ جنت سے رضوان آیا ہوا تھا. جس نے آپ کو اونٹ بھیجا وہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام تھے، جس نے اونٹ خریدا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. یہ سارا مال اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا، یہ سارے پیسے آپ گھر لے جائیں. تو بتایا کہ جب بڑے سخاوت کریں گے تو ان کو دیکھ کر چھوٹے بھی سخاوت کریں گے اور وہ بھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اس کی ترتیب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمائی ہے، جو ہمارے ناظرین کو اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. باہر کوئی سائل آ جائے، کوئی فقیر آ جائے تو گھر کا صاحب اپنی بیوی کو پیسے دے، بیوی بچے کو پیسے دے، اور بچہ گھر کے ملازم کو پیسے دے، تاکہ ان سب کو خیرات کرنے کا طریقہ کار سمجھ آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سب کو برابر کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ ماؤں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بہترین انداز میں کی. کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ کہنا؟ میں آخر میں ایک بہت اہم میسیج دینا چاہتا ہوں تمام مردوں کو. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ زہرا کے طریقہ حیات کو اڈاپٹ کرے تو پھر آپ بھی مولا علی کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنا سیکھیں. سبحان اللہ. وہ تمام مرد جن کو میں بزدل کہوں گا، جو معمولی بات پر غلاظت بکتے ہیں، اپنی بیویوں کو گالیاں نکالتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فوراً سے پہلے رشتہ ختم کر دیتے ہیں، وہ تو مردوں کے لیے بھی عار ہیں. بھئی قرآن نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ معاملات کو سیٹلڈ کرنا، بیوی کے ساتھ کونسلنگ کرنا. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں حضرت علی نے میرے ساتھ کبھی بلند آواز میں بات نہیں کی. واہ واہ واہ. اور یہاں آپ بات پر گھر میں چیختے ہیں. تو آپ بھی تو مولا علی کو فالو کیجئے نا. ہم اگر سیدہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے آپ کی اولاد پر منفی اثرات پڑتے ہیں اور رشتہ بھی خراب ہوتا ہے نا. میں بتاؤں، دیکھیں جب آپ منہ سے اس طرح کے الفاظ بولیں گے اور عورت پر تشدد کریں گے، وہ اگرچہ رشتہ نکاح کی وجہ سے آپ کے ساتھ رہے گی، لیکن آپ کی اس کے دل میں سے عزت ختم ہو جائے گی، محبت ختم ہو جائے گی. اور نکاح کا رشتہ تو قائم ہی محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس لیے اس محبت کو بلند درجہ دیں، اپنے نفس کو، اپنے غصے کو کمزور کریں اور اپنی برداشت کو جوان کریں. یہی ایک بہترین اور خوشگوار گھر کے خوشگواریت کا راز ہے. بہت شکریہ حضرت مفتی صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سگنیفیکنس ہے کہ ہمارے دین کی، وہ اس کا فیملی سیٹ اپ اور فیملی سسٹم ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول جو ہے اس کی ذمہ داری اور اس کی ڈیوٹی اس کا تعین فرمایا ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں، عملی معاشرت میں ڈالیں تو آج ہمارا معاشرہ، ہماری خانگی زندگی جس طرح توڑ پھوڑ کا شکار ہے، ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، آپ کے یوم کی مناسبت سے آج یہ ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں ہدیہ کی گئی. اور میں اپنے مہمان اویس رضا صابری کی طرف جانے سے قبل پیر معین الحق گیلانی آپ کا یہ شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بطول، السلام حضرت خیر النساء، از معین الحق معین بے نوا. اویس رضا صابری. ازل سے تا ابد ہر جمال اس کا ہے، ازل سے تا ابد، ازل سے تا ابد ہر جمال اس کا ہے، زوال جس کو نہیں ہے، کمال اس کا ہے. مجھے بھی لطف و عنایات سے
نوازا ہے، مجھے بھی لطف و عنایات سے نوازا ہے مجھ پہ جتنا کرم حسب حال اس کا ہے مجھ پہ جتنا کرم، کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں مجھے تنہا، میرا محافظ و ناصر خیال اس کا ہے، میرا محافظ و ناصر خیال اس کا ہے، زوال جس کو نہیں ہوا نہ طاعت خالق کا حق ادا مجھ سے، جو صبح و شام ہے مجھ کو ملال اس کا ہے، جو صبح و شام ہے مجھ کو ملال اس کا ہے، زوال جس کو نہیں، گناہ تیرے میں دیکھوں کہ یا کرم اپنا، گناہ تیرے میں دیکھوں کہ یا کرم اپنا، یہ مجھ پہ حشر میں نازش سوال اس کا ہے، زوال جس کو نہیں ہے کمال اس کا ہے۔